لا 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 میاں ہو ہو لا لا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس ثلثہ و ستین، سبق 63۔ آخر جیت سچ کی ہوتی ہے۔ یہ واقعہ سن 1954 کے پس منظر میں میرے مرحوم دوست حاجی رجب الدین کے سامنے وقوع پذیر ہوئے، اور وہ اس واقعے کے چشمدید گواہ تھے۔ لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے ناظرین کے لیے حسبیان ڈھیروں دعائیں جو اپنی قیمتی وقت میں سے چند لمحات نکال کر میرے حروف پڑھتے ہیں۔ یہ واقعہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اگر کسی بھی بندے کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑ جائے تو وہ سچ پر قائم رہے۔ جی تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ ان دنوں یعنی 1954 تحریک ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ پیر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس تحریک کے بانی اور روح رواں تھے۔ آپ نے مسلمانوں میں اس جذبے کو پروان چڑھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بہرحال عوام کو کراچی میں اکٹھا ہونے کی دعوت دی گئی اور لوگ جوگ تر جوگ کراچی پہنچنے شروع ہو گئے۔ میرے دوست حاجی رجب الدین بھی گھر سے اسی مقصد کے لیے کراچی چلے آئے۔ وہاں ان کے قریبی ساتھی حافظ محمد صدیق کے مدرسے میں تشریف آوری ہوئی۔ رات گزر گئی اور صبح کی اذان نے آخرکار رات کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ نماز فجر سے فارغ ہو کر مدرسے کے کسی کمرے میں بلایا گیا اور وہاں حافظ محمد صدیق نے صبح کا ناشتہ اپنے ساتھ کرنے کے لیے طلب کر لیا۔ ابھی ناشتے سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ حافظ صاحب نے ایک مٹکا حوالے کرتے ہوئے فرمایا، حاجی اسے خیال سے پکڑے رکھنا اور جب میں کہوں تو اس کا ڈھکن لگا کر اسے سفید کپڑے سے اچھی طرح باندھ دیجیے گا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال اسی دوران کمرہ اہل جنات سے بھر گیا اور وہ انسانوں کے روپ میں تھے۔ تھوڑی دیر میں کراچی سے تعلق رکھنے والے بندوں میں سے کوئی میاں بیوی اپنے بیمار بیٹے کو اس کمرے میں لے آئے اور اپنی فریاد سنانے لگے۔ عورت نے کہا، حافظ صاحب یہ میرا بیٹا بالکل ٹھیک تھا، لیکن اس اہل جنات کی لڑکی نے میرے بیٹے کو بڑا ہی تنگ کیا ہوا ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ دفعتاً حافظ محترم کے لبوں میں جنبش آئی اور انہوں نے جنات کے پورے گروہ کے سامنے اہل جنات کی لڑکی سے پوچھا کہ کیا یہ جوان کی ماں سچ کہہ رہی ہے؟ اس پر اہل جنات کی لڑکی نے کہا، جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ مجھے اس لڑکے سے محبت ہو گئی اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، یہ مجھے پسند آ گیا ہے۔ حافظ محترم نے مسکرا کر کہا، بیٹی انسان اور جنات کی شادی نہیں ہو سکتی۔ لڑکی اپنی ضد پر اڑ گئی۔ حافظ محترم نے سب اہل جنات سے فرمایا کہ اپنی اس لڑکی کو سمجھائیں اور اب اگر اس لڑکے کے پاس آئی تو سزا کی مستحق ہوگی۔ لڑکی نہ مانی اور اس کے باقی جنات ساتھی بھی نہیں مان رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ہماری لڑکی کی ایک ہی خواہش ہے اور ہم اس کی یہ خواہش ضرور پوری کریں گے۔ حافظ صاحب نے بڑی کوشش کی لیکن اہل جنات نہ مانے۔ پھر حافظ صاحب کو غصہ آ گیا اور انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سارے جنات اس مٹکے میں اندر قید ہو گئے اور حافظ محترم نے حاجی صاحب سے کہا کہ مٹکے پر ڈھکن لگا کر کپڑے سے اچھی طرح باندھ دیں۔ کچھ ہی دیر میں بیمار لڑکے کی صحت میں بہتری آنا شروع ہو گئی۔ حافظ محترم نے لڑکے کے والدین سے فرمایا کہ اب آپ گھر جا سکتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد حاجی صاحب سے فرمایا کہ یہ مٹکا اٹھائیں اور میرے ساتھ سمندر تک چلیں۔ کلفٹن سے کشتی میں بیٹھ کر منوڑی کی طرف گامزن ہو گئے۔ بیچ راستے میں حافظ محترم نے مسکرا کر کہا، حاجی
اس پرانے مٹکے کو پھینک دیں، واپسی پر میں آپ کو نیا دلا دوں گا۔ حاجی نے دیر نہ کی اور اسی وقت مٹکا سمندر میں پھینک دیا، اور وہ مٹکا سمندر میں پھینکتے ہی پانی کے نیچے گم ہو گیا اور جنات کو سزا مل گئی۔ واپسی پر میں نے حافظ محترم سے پوچھا کہ مٹکے کا کیا ہوا، تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آخر جیت سچ کی ہوتی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔